اللہ الرحمن الرحیم۔ کینیڈا سے کسی نے پوچھا ہے، میری سسٹر کا ایک جگہ رشتہ ہوا ہے، ان لوگوں نے پہلے پاسپورٹ دیکھا، پھر انگوٹھی پہنائی، اب وہ کہتے ہیں کہ نکاح کرو اور باہر ملک جاؤ فوراً اور ہمارے بیٹے کو بلاؤ ورنہ ہم منگنی توڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر نکاح نہیں کیا تو منگنی کینسل۔ میرے والدین کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کا کچھ دن ساتھ رہنا ضروری ہے تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو اور پھر بعد میں دونوں ساتھ باہر ملک جائیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا لڑکے والے اپنی جگہ صحیح ہیں یا وہ اپنی طاقت کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ دونوں پرلے درجے کے بیوقوف ہیں، بہت معذرت کے ساتھ۔ وجہ اس کی یہ کہ ان کا یہ کہنا کہ لڑکی کو باہر بھیجو اور وہ لڑکے کو بلائے، تو یہ تو نکاح کی بیس ہی ٹھیک معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ شادی اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ لڑکی باہر بلائے اور فوراً اس پہ اصرار بھی کر رہے ہیں، لالچی معلوم ہوتے ہیں۔ اور لڑکی کی اماں کا یہ کہنا کہ پہلے انڈرسٹینڈنگ ہو اور گھومیں پھریں، تو یہ بھی بیوقوفی کی بات ہے، حرام بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ گوروں کو دیکھ لیں، انڈرسٹینڈنگ کرتے کرتے بچے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے، اور بچے پھر ابا اماں کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فضول باتیں ہیں۔ پہلے جتنی شادیاں ہوتی تھیں، رشتہ طے ہوا اور شادی ہوئی، یہ سب بیہودگی والی باتیں ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ اور پہلے گپ شپ میں ایک دوسرے کو سمجھ لیں۔ نکاح کے بعد کی زندگی نکاح کے پہلے والی زندگی سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آپ 10 سال ایک دوسرے کو سمجھتے رہیں، نکاح کے بعد بالکل ایک دم لائف چینج ہو جاتی ہے۔ وہ پہلا سمجھا ہوا بعد میں کام نہیں آتا ہے، خوب سمجھ لیں۔ تو یہ رشتہ میرا خیال ہے توڑ دینا چاہیے، اس کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ جلدی کر رہے ہیں تو پاسپورٹ کی بیس پہ، تو اس لیے میرا خیال ہے یہ فضول سا رشتہ ہے، اس کو مشورہ اگر لے رہے ہیں تو توڑ دینا چاہیے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، کیا ٹیکس نہ دینے سے آمدن حرام ہو جاتی ہے؟ میں نے ایک مشہور اسکالر کا کلپ دیکھا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ حرام ہو جاتی ہے، آپ کی کیا رائے؟ زکوٰۃ نہ دینے سے بھی آمدن حرام نہیں ہوتی، تو ٹیکس تو کیا چیز ہے پھر وہ؟ تو زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے لیکن آمدن حرام نہیں ہوتی اس سے۔ اسی طرح ٹیکس نہ دینا بھی غلط کام ہے، اللیگل ہے، دینا چاہیے، لیکن ٹیکس نہ دینے سے آمدن حرام نہیں ہو جاتی۔ دوسری بات یہ کہ ٹیکس اگر آپ دے رہے ہیں تو گورنمنٹ پر لازم ہے کہ وہ ٹیکس کو صحیح جگہ استعمال کرے۔ ٹیکس کے چند اصول ہیں۔ نمبر 1، گورنمنٹ پر لازم ہے کہ وہ ہر ایک پر ٹیکس اس کی آمدن پہ نہ رکھے، بلکہ آمدن اور ایکسپینسز، ایک آدمی کی فیملی بڑی ہے تو دیکھے کہ اس کی انکم اتنی ہے، خرچہ کتنا ہے۔ ہمارے ملک میں بہت ہی بیہودہ نظام ہے ٹیکس کا۔ جو کروڑوں اربوں روپے کمانے والے تاجر ہیں ان کا ٹیکس عام طور پہ بنتا ہی نہیں ہے، اور جو بیچارہ سیلری پہ ہے نا، اس کا ٹیکس تو لازمی اس کو دینا ہے، اور وہ ٹھیک ٹھاک ٹیکس ہوتا ہے۔ تو بیہودہ نظام ہے، انتہائی غلیظ اور پلید جسے کہتے ہیں۔ اور پھر وہ ٹیکس استعمال کہاں ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے پاکستان میں ٹیکس کس کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا سارا غلط استعمال ہو رہا ہے، بہت ساری صحیح جگہوں پہ بھی جا رہا ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس سے۔ جو بدحالی ہے ملک کے اندر، ٹیکس صحیح استعمال ہوتا تو یہ حالات تھوڑی ہوتے۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیکس بہت کم ہے دوسرے ملکوں کی نسبت، یہ ایک بہت ہمارے لیے سہولت کی بات ہے، لیکن وہ ٹیکس غریبوں پہ، مالداروں پہ زیادہ تر نہیں ہوتا۔ تو سسٹم ایسا ہے۔ تو اصولی طور پر ہر شخص اپنے مال کا مالک ہے، گورنمنٹ اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتی، اور اگر ضرورت ہو گورنمنٹ کو لینے کی ملک چلانے کے لیے تو پھر بقدر ضرورت لے سکتی ہے، اور پھر بقدر ضرورت میں بھی معیار یہ ہونا چاہیے کہ انکم اور ایکسپینسز۔ ہمارے یہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کس کی فیملی بڑی ہے، کس کی فیملی چھوٹی ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا، ان چیزوں کا کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ تو بس جتنی آپ کما رہے ہیں آپ کو دینا ہے، تو فضول طرح کا نظام ہے۔ اس میں یہ دعویٰ کرنا کہ جو ٹیکس نہیں دیتا اس کی آمدن حرام ہو جاتی ہے تو بالکل ہی لطیفہ ہے بہت بڑا۔ بہرحال میں ٹیکس کے خلاف نہیں ہوں کہ ٹیکس تو دینا چاہیے، اب ہمیں کیا پتہ یہ صحیح استعمال ہوگا غلط استعمال ہوگا، ہم اگر نہیں دیں گے تو جو رہی صحیح حالت ہے اس سے بھی ہم چلے جائیں گے۔ لیکن یہ کہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ٹیکس کا استعمال کہاں کر رہی ہے۔ حافظ محمد امان انڈیا سے، ہماری مسجد میں اذان ہوتی ہے تو ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ اچھا، باہر ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں نا، ان پر تو میں سمجھتا ہوں ٹیکس دینا لازم ہے۔ وہ تو یعنی لازم کا مطلب لازم تو یہاں بھی ہے، ان پر تو بہت سخت پابندی ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو ایگریمنٹ کی ہے وہاں جب جاتے ہیں رہتے ہیں، اور پھر وہ ٹیکس استعمال بھی صحیح جگہ ہوتا ہے، اور وہ گورنمنٹ سے وہ فری پھوکٹ کی سہولتیں بھی دبا کے اٹھاتے ہیں۔ تو وہاں ملکوں میں تو میں بہت جاتے ہی بیان ٹیکس پر ہوتا ہے میرا کہ تم ٹیکس کیوں نہیں دیتے۔ لیکن ان ملکوں میں جہاں ٹیکس کا استعمال ہی نہیں ہے، جہاں کرپشن اتنی ہے، اور جہاں
جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو حکومتی اہلکار ہیں ان کی جیبوں میں جا رہا ہے ٹیکس. آپ دیکھ لو سندھ کی حالت تو دیکھیں آپ جا کے ذرا, کتنا ٹیکس لیا ہے, اور روڈوں کی حالت دیکھیں آپ. کراچی میں کتنا ٹیکس ہم دیتے ہیں, روڈوں کی حالت دیکھیں. جو گورنمنٹ ہمیں گٹر کے ڈھکن نہ دے سکے وہ اس کو شرم نہیں آتی ہم سے ٹیکس مانگتے ہوئے, تو پھر بھی ہم دیتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ بھائی ٹیکس دو. آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں, گورنمنٹ پوری کرے نہ کرے وہ اس سے آخرت میں سوال ہوگا. لیکن یورپ امریکہ میں وہاں پر تو میں لوگوں کو جاتے ہی بیان, اور میں نہیں, بہت دیگر جو علماء گئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ وہاں پر تو لازمی, کیونکہ وہ ٹیکس صحیح جگہ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. جس دن کراچی میں گٹر کے ڈھکن لگ گئے نا, تو میں پھر جو ہے نا وہ زکوٰۃ کی طرح ہم فتویٰ دے دیں گے کہ بھئی ٹیکس لازمی دیں. جان اور مال کی حفاظت تو ہماری ہو نہیں رہی ہے. صبح و شام ڈاکو کراچی میں لوٹ رہا ہے لوگوں کو. پرسوں واقعہ ہوا, ترسوں واقعہ ہوا, کل واقعہ ہوا. 6 دفعہ ایک آدمی کا موبائل چھینا ہے, کل مجھے کسی نے بتایا میرا 6ٹھی دفعہ موبائل چھینا ہے. تو جو گورنمنٹ لوگوں کو جان کی حفاظت نہ کر سکے, گٹر کا پانی پلا رہی ہے. آپ یہ جو لائن کا پانی ہے نا جو گورنمنٹ فلٹر کر کے آ رہی ہے, گورنمنٹ سے گزارش ہے خدا کے لیے فلٹر نکال لیں, کیونکہ جو فلٹریشن کا جو سسٹم گورنمنٹ نے لگایا ہے نا, تو پانی تو فلٹر ہوتا ہے, فلٹر کبھی بھی فلٹر نہیں ہوتا. وہ جو لگا دیا اس میں چوہے چھپکلیاں فلٹر ہو رہے ہیں, پھر وہی نیا پانی اس سے فلٹر ہو کے آتا ہے, وہ اور گندا ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے ہب ڈیم سے خود ہی جا کے پانی لے آیا کریں آپ, یا نہروں سے ڈائریکٹ نکال لیا کریں, وہ کم گندا ہوتا ہے. گورنمنٹ سے جو فلٹر ہو کے آ رہا ہے نا وہ زیادہ گندا ہوتا ہے, آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیے گا. تو خاص طور پہ سندھ کی حالت میں بتا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا پنجاب اور KPK میں کیا حالت ہے. سندھ کا تو بیڑا ہی غرق ہوا ہے, اور ہمیں کوئی بظاہر امید بھی نہیں ہے کہ سندھ کو ٹھیک ہونے والا ہے. تو اور سندھ میں سب سے زیادہ بیڑا غرق ہوا ہے کراچی کا. تو ٹیکس دیں بھائی ہم یہاں پر, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. حافظ محمد امان انڈیا سے کہتے ہیں ہماری مسجد میں اذان ہوتی ہے تو ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں, مگر اس کے بعد اور مسجدوں کی اذانوں کی آواز بھی آتی ہے, تو کیا ان کا جواب بھی دینا چاہیے؟ پہلی دفعہ جو اذان ہو اور اپنی قریبی مسجد کی, بس اس کا جواب دے دینا کافی ہے, باقی جواب نہ بھی دیں کوئی حرج نہیں ہے. محمد شعیب صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں الکوہل والا پرفیوم لگا کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ سعودی عرب میں بھی پرفیوم جو ملتے ہیں ان میں بھی الکوہل ہوتا ہے, ہو جاتی ہے نماز, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے 3 جمعے چھوڑنے سے کیا مسلمان کافر ہو جاتا ہے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 3 جمعے چھوڑ دے متواتر وہ کافر ہو جاتا ہے, مگر یہاں کفر کا مطلب کفرن دون کفرن ہے, یعنی کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. دیگر حدیث کو ملایا جائے تو یہی مطلب بنتا ہے. تو جمعہ تو ایک چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے, 3 چھوڑ دیں وہ تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ اللہ اس سے ایمان کو سلب کر لے گا. کفر کا مطلب یہ ہے, کیونکہ اتنے بڑے حکم کو اس نے اتنی ڈھٹائی کے ساتھ توڑتا رہا ہے, تو اس کا مطلب اس کے دل میں تو ذرا سی بھی ایمان کی رمق نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, گرے سے گرا انسان بھی, مسلمان بھی جمعہ پڑھنے چلا ہی جاتا ہے. تو جمعہ بھی پڑھنے نہ جا رہا ہو تو اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ بے ایمان ہو کے مرے گا, اس کے دل میں ایمان کی رمق ختم ہو سکتی ہے. اس لیے اگر کسی نے ایسا کیا فوراً توبہ کرے اور جمعے کی نماز پابندی سے ادا کیا کرے. محمد اعظم جموں کشمیر سے پوچھتے ہیں امام کے ثنا پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہوئے ہوں تو اب ثنا کب پڑھی جائے گی؟ دیکھیں اگر آپ جماعت میں شامل ہوئے, امام قراءت شروع کر چکے ہیں, تلاوت شروع کر چکے ہیں, تو پھر آپ ثنا نہیں پڑھیں گے. اگر ایک رکعت نکل گئی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے نا اس وقت ثنا پڑھ لیں. لیکن اگر امام نے ابھی تلاوت شروع نہیں کی ہے تو آپ ثنا پڑھ لیں. انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر کوئی عورت بنا چہرہ اور کچھ بھی دکھائے بس آواز بدل کر ایڈیٹر سے آواز سخت کر کے یوٹیوب پر کچھ اپلوڈ کرے تو وہ ارننگ حلال ہوگی جبکہ معاشی طور پر اچھی بھی ہو, اتنی ضرورت بھی نہیں ہے, یا اس کو آواز ہاتھ اور چہرے کے بغیر صرف سلائیڈ شو سے ہی ویڈیو بنانی چاہیے؟ دیکھیں احتیاط تو یہی ہے کہ عورت سلائیڈ شو سے ویڈیو بنائے, اور لیکن اگر وہ ایڈیٹنگ کر لیتی ہے تو کر سکتی ہے وہ, یا ویڈیو بنا کے اگر عورت ڈال بھی دیتی ہے نا اپنی ہی آواز کے ساتھ بغیر ایڈیٹنگ کے بھی, تو اس سے ارننگ حرام نہیں ہو جاتی. اب اس میں عورت کی آواز میں کس کو کتنے فتنے کا اندیشہ ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. جوان عورت کو چاہیے بلا ضرورت اپنی آواز کا بھی پردہ کرے, لیکن اگر وہ ایسا کر لیتی ہے تو ارننگ کا اس سے حلال حرام کا تعلق نہیں ہے, ارننگ بہرحال حلال ہوگی. لیکن یوٹیوب کی ارننگ
کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یوٹیوب کی جو ارننگ ہے اس میں سے کچھ فیصد صدقہ کرنا لازمی ہے. کچھ لوگ 5% کہتے ہیں, کچھ 10% جو ماہرین ہیں, کچھ 2.5% کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یوٹیوب میں نا کچھ حرام ایڈ بھی آ جاتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے. یعنی آپ کے نہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ ناجائز ایڈ چل جاتے ہیں اس میں. اچھا جی, پاکستان. اگر کوئی ہماری زبان یا کسی چیز کا مذاق اڑائے اور ہم کو وہ بات دل پر لگ جائے تو کیا ہم بھی بول کر بدلہ لے لیں یا خاموش رہیں؟ بدلہ لیا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ اس کی قوم کا آپ مذاق اڑائیں, بلکہ اس کو یوں بتائیں کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہو, یہ بری بات ہے. تو پھر بھی اگر وہ نہیں چپ ہو رہا تو پھر بول سکتے ہیں کہ تم ہماری خامیاں بیان کر رہے ہو, تمہارے اندر تو یہ چیزیں ہیں, تو اس کے منہ پہ بول سکتے ہیں. ایسے نہیں ہو کہ علل اعلان بولنا شروع کر دیں. علل اعلان جب کسی قوم کا مذاق اڑائیں گے تو نتیجے میں قوم پرستی پھیلے گی, لڑائیاں ہوں گی, اور اسلام نے اس سے ہمیں منع کیا ہے. تو اگر کوئی آپ کی قوم کا مذاق اڑا رہا ہے, آپ اس کو پہلے محبت سے سمجھائیں کہ یار قومیت کا مذاق اڑانا بہت بری حرکت ہے. لا یسخر قوم من قوم, سورہ حجرات میں اللہ کا واضح حکم ہے, اے ایمان والو تم میں کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. صاف طور پہ جب اللہ نے کہہ دیا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں, تو آپ اس کو آرام سے سمجھائیں, قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دیں. اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر اس کی قوم میں کوئی خامی ہو تو اس کے سامنے بیان کی جا سکتی ہے کہ تو ہماری قوم کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, تیری قوم میں یہ, تو اپنی قوم کی بھی تو دیکھ خامیاں. کیونکہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. قرآن کہتا ہے اللہ بری بات پسند نہیں کرتا, لیکن جس پر ظلم ہوا ہو نا تو جواب دے سکتے ہیں آپ, لیکن اوپنلی نہیں, صرف اس کے سامنے دیں. ایسا نہ ہو علی الاطلاق اس کی قوم کی خامیاں بیان کریں تو پھر میں نے جیسے بتایا کہ وہ تو پھر ایک قومی جنگ شروع ہو جاتی ہے, قوم پرستی پھیلتی ہے اس سے. فرحات صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں ہماری کمپنی ہر سال رمضان میں کچھ کیش رقم دیتی ہے اور ہمیں کچھ بتایا نہیں جاتا کہ یہ زکوٰۃ ہے, یہ ہیلپ ہے, یا گفٹ ہے. ہم کنفیوزڈ ہیں کہ یہ رقم خود پر استعمال کر سکتے ہیں یا غریبوں میں بانٹ دیں. کسی نے کبھی کمپنی سے پوچھا بھی نہیں کہ یہ رقم کس مد میں ہے. اب ہمو ما ابہم اللہ نے جس چیز کو چھپایا ہوا ہے تو آپ چھپائے رکھو. تو جب وہ کمپنی کچھ نہیں بتا رہی ہے, آپ کو دے رہی ہے, تو بس گفٹ ہے, کھا جائیں. آپ کیوں اتنی تجسس میں جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے یا فلاں؟ یہ کمپنی کا ہیڈیک ہے, وہ یہ دیکھے کہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے یا کیا ہے. جب آپ کو دے رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کے ہیں, کھا جائیں اس کو اللہ کا نام لے کے. شعیب صاحب کشمیر سے, انڈیا والے کشمیر سے پوچھتے ہیں وطر کی آخری رکعت میں رفع الیدین کر کے پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں, اگر دوبارہ رفع الیدین کر لیا پھر دعائے قنوت پڑھی تو کیا نماز لوٹانی ہوگی یا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا, نہ سجدہ سہو نہ نماز لوٹانی ہوگی, نماز ہو جائے گی بالکل. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں نے شادی سے پہلے منت مانی تھی 50,000 بار درود اور 50,000 نوافل پڑھنے کی, اب شادی ہو گئی ہے. سبحان اللہ, کیسا نیک آدمی ہے یار. 50,000 مرتبہ درود تو پڑھ لیا ہے مگر نوافل مکمل نہیں پڑھ سکی. اچھا خاتون ہیں یہ, سوری. مگر نوافل مکمل نہیں پڑھ سکی, ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, پڑھتی ہوں مگر بغیر حساب کے, کیا اللہ مغفرت کر دے گا؟ مجھے بہت بے چینی رہتی ہے, اس پر کچھ روشنی ڈالیے. کیا کوئی کفارہ جیسے 3 روزے وغیرہ دے کر معافی مل سکتی ہے؟ نہیں, آپ کو 50,000 نوافل ہی پڑھنے پڑیں گے. تو شکر ادا. اچھا یہ زبان سے اگر منت مانی تھی تو ہوتی ہے, دل میں نیت کی تھی تو منت نہیں ہوتی. زبان سے بولا تھا کہ اللہ اگر میری شادی ہو گئی تو میں 50,000 دفعہ درود شریف پڑھوں گی, 50,000 نوافل پڑھوں گی. تو زبان سے اگر بولا ہے تو آپ پر لازم ہو گیا یہ. تو اب آپ 50,000 نوافل پڑھ لیں. آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو یہ تو نہیں کہ ایک ہی دن میں پڑھ لیں, تو جتنا توفیق ملے حساب رکھیں اس کا لازمی, کیونکہ ورنہ ساری زندگی کنفیوژن رہے گی, موت تک کنفیوژن رہے گی کہ پتہ نہیں کتنے ہوئے. تو ایک ڈائری بنا لیں, اس میں موبائل میں بنا لیں, اس میں بھائی وہ بنا دیں کہ بھی 50,000, اس میں 2 ہو گئی کاٹ دیے, 2 ہو گئی کاٹ دیے, 2 ہو گئی نوافل کاٹ دیے, تو جتنے رہ جائیں گے پتہ چل جائے گا. تو پوری زندگی پڑھی ہے آپ کے پاس, تو فوری طور پہ تو پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ روزانہ 10 رکعتیں پڑھ لیں, 20 رکعتیں پڑھ لیں, تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی یہ نوافل. ایسی منت ماننی نہیں چاہیے نا, 50,000 تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. اب اگر یہ 1 لاکھ بول دیتی ہیں تو 1 لاکھ نمازیں نوافل واجب ہو جاتے ہیں آپ کے اوپر.
احمد نعمان سعودی عرب سے، فرض نماز پڑھتے ہوئے غلطی سے تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ لیا تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ دیکھیں، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر کسی نے اس کے ساتھ سورت ملا لی تو بھی ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ جان بوجھ کر بھی سورت ملا لی، بسم اللہ پڑھ لیا تو بھی کچھ نہیں ہوتا، سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ تو جب جان بوجھ کر آپ نے بسم اللہ پڑھی اور سورت بھی پڑھ لی تو بھی لازم نہیں ہے کوئی سجدہ سہو، تو بھولے سے پڑھنے سے تو بے طریقہ اولا لازم نہیں ہے۔ بلکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت یہ خالی ہوتی ہے، بہتر ہے سورہ فاتحہ پڑھیں، نہ بھی پڑھیں تسبیح پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو قرات جو ہے نا پہلی دو رکعتوں میں لازم ہے فرض کی۔ ہاں، نوافل اور وتر اور سنتیں ان میں سب رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور آگے سورت ملانا لازم ہے، لیکن فرض کی آخری دو رکعتوں میں آپ سورت ملائیں نہ ملائیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں نہ پڑھیں، سب طرح سے ٹھیک ہے۔ زارا علی انڈیا سے، ہمارے ابا نے گھر میں بہت ساری بلیاں پال رکھی ہیں، ہمیں بلیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بلیوں کی وجہ سے گھر میں بہت زیادہ ناپاکی ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے ابا ہمیں چھوڑنے کو تیار ہیں لیکن بلیوں کو چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔ ہم نے بہت برداشت کیا لیکن نہ تو بلیاں مانتی ہیں نہ ابا مانتے ہیں۔ جب بھی ہم بلیوں کو کہیں جنگل میں چھوڑنے کا کہتے ہیں تو ہمارے ابا ہم پر چلانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر بلیوں کو جنگل میں کچھ ہو گیا تو اس کا گناہ تم لوگوں پر ہوگا۔ بتائیے کیا واقعی ہمیں گناہ ہوگا؟ ہم ایک بلی کو تو ٹھیک سے پال سکتے ہیں مگر ابا نے بلیوں کا پورا خاندان پال رکھا ہے، بتائیے ہم کیا کریں؟ ابا کو سمجھائیں محبت سے، میرا یہ کلپ بھی سنا دیں، حلال جانور پالنے چاہیے، اس سے مرغیاں پالیں، اس سے انڈے ملیں گے، دل اس میں بھی بہل جاتا ہے۔ بعض لوگ بلیاں پالتے ہیں، کتے پالتے ہیں، کہتے نہیں ہمیں کتوں سے مناسبت ہے اور بلی سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ تھوڑے دن مرغیاں پالیں، ان سے بھی محبت ہو جائے گی، بکریاں پالیں، ان سے بھی محبت ہو جائے گی، دودھ ملے گا اس سے بہترین، بکری بچے دے گی، بقرعید میں ذبح کریں، وہ بیچ بھی سکتے ہیں، کتنا فائدہ ہے اس کا۔ اور یہ جو حلال جانور ہیں نا، ان کے پیشاب اور لید اور گوبر اور مینگنیوں میں بیماریاں بھی نہیں ہیں، تو ان میں وہ بیماریاں نہیں ہیں جو حرام جانوروں کی گندگی میں بیماریاں ہیں۔ کتے کی گندگی ہے یا کتے کا تو تھوک ناپاک ہے، اس میں تو بہت سخت جراثیم ہوتے ہیں، اور بلی کا جو ہے اس کی بھی جو گندگی وہ نکالتی ہے اس میں بیماریاں ہیں۔ جبکہ یہ جو حلال جانور ہیں نا، ان کے گوبر میں اور ان کی پیشاب میں بیماریاں نہیں ہیں، وہ جرمز نہیں ہیں جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دیں۔ یہ نہیں کہ اب گھر میں گوبر رکھنا شروع کر دیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس کی صفائی بھی ضروری ہے، لیکن وہ اس سے وہ گندگی نہیں ہوتی، پھر اس سے آپ کو کتنی برکتیں ملتی ہیں اور ایک سکون ملتا ہے ان کو دیکھ کے۔ تو اس لیے شریعت نے حلال جانوروں کی ترغیب دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، کہ مرغے کو برا مت کہو، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مرغے کی اذان سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو یہ پیارے جانور ہوتے ہیں، ان سے دل بہلائیں آپ۔ بلی بھی پیاری سی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت سی ہوتی ہے، لیکن کوئی ترغیب نہیں ہے اس کی، اس لیے بلیوں کی کاروبار کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حرام ہے، لیکن بہرحال حدیث میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو میں ترغیب یہی دوں گا ابا کو کہ بلی کے بجائے حلال جانور پالیں آپ۔ لیکن اگر ابا کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دیکھیں، آپ پر ابا کے اتنے احسانات ہیں، ابا کی خاطر اولاد کو کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آج کل مسئلہ اولاد کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ بڑے ہماری مرضی سے چلیں، تو پھر یہ بڑا پن تو نہ ہوا نا۔ آپ کو چاہیے آپ ابا کی مرضی سے چلیں، تو ابا کی چاہتوں کو اپنی چاہت پہ ترجیح دیں، ابا کی خواہشات کو اپنی خواہشات پہ ترجیح دیں۔ تو جب تک آپ چھوٹے ہیں آپ ابا کی مان کے چلیں، جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو شادی کر کے الگ ہو جائیں آپ۔ بیٹیوں کی تو ویسے ہی شادی، میرے خیال ہے سوال بھی کسی خاتون نے پوچھا ہے، ہاں زارا، تو آپ کی جب شادی ہو جائے گی آپ اپنے گھر کی ہو جائیں گی، وہاں اپنا پالنا بلیاں، اور بیٹے جو ہیں وہ بھی شادی کر لیں گے تو بہو کو الگ رکھ لینا، بھائی بیوی کو اپنی الگ رکھ لینا۔ اب جب تک بچے ہیں تو ابا کے حساب سے چلیں، قربانی دینی چاہیے بڑوں کی خاطر، تو برداشت کرنا چاہیے بڑوں کو۔ تو ابا کو تو میں بھی سمجھا رہا ہوں، آپ بھی سمجھا دیں کہ ابا نہ پالیں بلیاں، پالنی ہیں تو ایک پال لیں، مرغیاں پال لیں، آپ بکریاں پال لیں۔ اتنے اچھے اچھے کیج آ رہے ہیں آج کل، نیٹ پہ آپ سرچ کریں، مرغیوں کے اتنے زبردست کیج ہیں، پھر مرغیاں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں، پھر اس سے دے دنا دن چوزے نکلتے ہیں، ایسے پیارے پیارے چکس ہوتے ہیں وہ،
ایسے اچھلتے کودتے، وہ منظر دیکھا کریں، دماغ کو بڑا سکون ملتا ہے۔ پھر دیسی انڈا کھانے کو ملے گا، ہاف بوائل انڈا پکا کے کھائیں۔ آج کل تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں بھائی جو فارمی انڈا جو ہے نا اور دیسی میں بڑا فرق ہے، فارمی 5 انڈے اور دیسی 3 انڈے، اور دیسی انڈے میں جو غذائیت ہوتی ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں میں مشغول ابا کو کر دیں آپ۔ تو بہرحال ہم ابا کو سمجھا ہی سکتے ہیں، آپ بھی سمجھا دیں، پھر بھی نہ مانیں تو پھر آپ ابا سے لڑیں نہیں، کوئی برداشت کریں ابا کی بات۔ آپ لوگوں نے شادیوں کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جانا ہے، پھر وہاں جا کے اپنی مرضی چلائیے گا، یہاں آپ ابا کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ باقی جنگل میں بلی چھوڑ کر آئے تو انہیں نقصان ہو گیا تو گناہ کوئی نہیں ہوتا اس سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلی کو کہیں چھوڑ دیا تو کوئی کھا گیا تو کچھ نہیں ہوتا اس سے، بلیوں کا پورا خاندان پال رکھا ہے۔ معاویہ صاحب ملتان UK سے پوچھتے ہیں، ایک کمپنی ان کے آئٹمز بیچنے پر کمیشن دیتی ہے، اب اس کے آئٹمز بیچنے کے لیے فیس بک مارکیٹ پلیس پر لوکیشن تبدیل کر کے پاکستان کے بجائے UK کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آج کل VPN لگا کے لوگ لوکیشن چینج کر لیتے ہیں، اس میں ماہرین ہی میں بڑا اختلاف ہے کہ یہ کیا ہے، لیگل ہے، لیگل ہے، اللیگل ہے تو گورنمنٹ نے چھوڑا ہوا کیوں ہے۔ تو اس بارے میں تو میں کچھ زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتا۔ جو VPN کا یعنی لا کیا ہے گورنمنٹ کا، اب اگر اللیگل ہے تو گورنمنٹ VPN اتنے سافٹ ویئر ہیں ان کو بند کیوں نہیں کر دیتی، تو اس کے بارے میں مجھے بڑی کنفیوژن ہے۔ لیکن بہرحال یہ کمیشن جو آپ ایک پروڈکٹ دوسرے کو بیچ کے جو کمیشن حاصل کریں گے وہ بہرحال جائز ہوگا، کیونکہ کمیشن لوکیشن کا نہیں مل رہا آپ کو، لوکیشن کی وجہ سے لوگوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ کمیشن تو اس چیز کا مل رہا ہے جو آپ ایک کمپنی کی پروڈکٹ کو دوسری کمپنی کو، دوسرے شخص کو بیچتے ہیں یا کمپنی کو بیچتے ہیں، تو آپ بیچ میں دلال بن کے، کمیشن ایجنٹ بن کے اپنا پروفٹ رکھ لیتے ہیں، جو بھی آپ کا طے ہوتا ہے۔ تو کمیشن ایجنٹ بننا جائز ہے، اور وہ مل بھی اس چیز کا کمیشن رہا ہے جو آپ پروڈکٹ اس کو دے رہے ہیں۔ ہاں اگر وہ پروڈکٹ میں 2 نمبری ہو رہی ہے، مثال کے طور پر آپ نے لوکیشن میں ڈال دیا کہ میں جاپان میں ہوں، اور لوگ اس کو جاپانی چیز سمجھ کے خرید رہے ہیں، حالانکہ وہ جاپانی نہیں ہے، وہ پاکستانی ہے یا انڈیا کی ہے، اور اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے جو جاپان کی ہوتی ہے، تو پھر یہ دھوکہ ہے، پھر یہ کمیشن جو ہے وہ اس میں حرام شامل ہو جائے گا، تو یہ ناجائز ہوگا۔ نعمان میمن انڈیا سے، ہمارے بڑے بھائی نے 3 بار لکھ کر طلاق کا میسج بھیج دیا، اس بارے میں تفصیل بتائیے، معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ہو جاتی ہے مگر کوئی حوالہ یا تفصیل نہیں، رہنمائی فرمائیے، اگر ہو جاتی ہے تو آگے کا پورا پروسیس بتا دیجیے۔ ہو جاتی ہے بھائی، اس میں حوالے کی کیا بات ہے، انسان جیسے زبان سے الفاظ بولتا ہے تو لکھ کے بھی بولتا ہے، تو موبائل میں لکھنا ایک طریقہ ہے۔ آپ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے بیوی کو گالی لکھ کے بھیجیں، اس کو غصہ آیا تو آپ کہیں کہ گالی کیا لکھنے سے ہو جاتی ہے، جو تمہیں غصہ آ رہا ہے صرف بولنے سے ہوتی ہے، لکھنے سے تھوڑی ہوتی ہے، تو وہ بھی جواب میں ایک اس سے بڑی گالی لکھ کے بھیج دے گی آپ کو پھر، اور کہے گی ٹھیک ہے جب آپ کے لکھنے سے گالی نہیں ہو رہی تو میرے لکھنے سے گالی کیوں ہوگی۔ تو دنیا میں جتنے بھی ایگریمنٹ زبان سے ہوتے ہیں، ریٹن بھی ہوتے ہیں، تو شریعت میں بھی ایسے ہی ہے، جب زبان سے ہوگی تو لکھ کے بھی ہوگی۔ تو اگر 3 دفعہ لکھ دی ہے تو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ اب اس کا پروسیس یہی ہے کہ بیوی حرام ہو گئی ہے، آپ کے بھائی کی جو وائف ہیں وہ ان پر حرام ہو گئی ہے، اور اب جب تک جو ہے وہ یعنی وہ 3 مینسز ان کے پورے نہیں ہو جاتے، وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتی، کہیں اور شادی کریں اور اس شوہر کے ساتھ رات بھی گزاریں اور اسی کے ساتھ زندگی گزاریں، پھر اتفاق سے کہیں وہ شوہر طلاق دے دیتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو عدت گزر جائے گی، اس کے بعد جہاں چاہے نکاح کریں، پھر پہلے شوہر سے بھی کر سکتی ہیں، کہیں اور بھی کر سکتی ہیں۔ باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے حلالہ کرنا 3 طلاقوں کے بعد، اس شرط کے ساتھ ایگریمنٹ ہو کہ بھئی آپ مجھ سے شادی کرو اور ہم بستری کے بعد مجھے طلاق دے دینا، تو یہ میاں بیوی میں اگر ایسا معاہدہ ہو جائے تو یہ حلالہ ناجائز ہے۔ حلالہ تو پھر بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن نے جو پروسیس بیان کیا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت اپنے شوہر کے پاس جب تک نہیں جا سکتی جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے، تو نکاح جب ہو جائے گا اور مرد ہم بستری کر کے طلاق دے دے گا تو عدت کے بعد جا تو سکتی ہے، لیکن یہ عمل بڑا لعنتی ہے، حدیث میں اس پہ لعنت ہے، یعنی اگر ایگریمنٹ کر کے نکاح ہو تو ایگریمنٹ کیے بغیر اگر نکاح ہوتا ہے تو پھر تو جائز ہے، اس میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو رہے اسی شوہر کے پاس، دوسرے شوہر کے پاس، اسی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور اگر وہ طلاق دے دیتا ہے یا یہ طلاق مانگ لیتی ہے کسی بیس پہ اور وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو، تو جہاں چاہے نکاح کرے عدت کے بعد، پہلے والے سے بھی کہیں اور بھی۔
جیسے کہ کئی بار اس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے، لیکن ابھی جو آپ کا سوال ہے وہ یہی ہے کہ 3 دفعہ میسج پہ لکھنے سے طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہو جاتی ہے، تینوں طلاقیں ہوگی کیونکہ 3 لکھی ہیں۔ امیر حمزہ قلاس سے پوچھتے ہیں بلی کو مارنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص خرگوش یا مرغی پالتا ہے تو بلی انہیں چوری کرتی ہے اور کھاتی ہے، اب اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ بلی کو چوری کر کے کھا جائیں، یعنی چائنیز کو کھلا دیں آپ، تو یہی کرنا چاہیے جو کام وہ کر رہی ہے وہ آپ بھی کر لیں۔ دیکھیں چائنیز کو بھی نہیں کھلا سکتے، حرام جانور کسی کو کھلا نہیں سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی جانور کو بلا وجہ نقصان پہنچانا شریعت میں جائز نہیں ہے، اس بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا شکار کے طور پہ مرغی پہ نشانہ بازی سیکھتے تھے لوگ، تو نبی نے اس عمل سے منع کیا کہ نشانہ بازی جانوروں پہ مت سیکھو، بلا وجہ تم جانور کو مار رہے ہو۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا تھا، آپ نے فرمایا کہ کسی نے چڑیا کو بلا وجہ مارا، یعنی اس کی نیت کھانے کی نہیں ہے، تو کھانا تو انسان کی ضرورت ہے نا، وہ شکار کر سکتا ہے، بلا وجہ ویسے ہی مار رہا ہے، آپ نے اس عمل کو ناجائز قرار دیا۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں کسی پیغمبر کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے اس چیونٹی کو بھی مار دیا اور باقی چیونٹیوں کو بھی مار دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے آپ کو کاٹا تھا اس کو مارتے، باقیوں کا کیا قصور تھا؟ تو پتہ چلا کہ بلا وجہ چیونٹی کو بھی نہیں مار سکتے۔ تو اس لیے اسلام میں جانور پہ ظلم کرنا، بلا وجہ اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو جانور آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے یا آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اسے آپ مار سکتے ہیں۔ جیسے چھپکلی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو بڑی گھن آتی ہے، ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں، جو ماہر حیوانات ہیں، جو جانوروں کے ڈاکٹر ہیں، جو حیوانات کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں چھپکلی کوئی نقصان دہ جانور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوگی، لیکن گھن آتی ہے انسان کو، جس کی طبیعت میں ایک سلامتی ہے نا، اس کو بہت گھن آتی ہے۔ مجھے تو بہت ہی زیادہ گھن آتی ہے چھپکلی سے، کہ تصور سے زیادہ۔ تو اب گھن آتی ہے تو گھروں میں چھپکلیاں لوگوں کے گھس رہی ہیں، تو بھائی مار سکتے ہیں آپ اس کو، کیا تبھی حدیث میں آتا ہے جس نے چھپکلی کو مارا، 1 وار میں مارا تو 100 نیکیاں ملیں گی، 2 وار میں مارا تو نیکی ایک کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس کا بھی علماء نے حکمت بیان کی ہے کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کو گھن آتی ہے اور اس کی طبیعت میں انسان دشمنی بھی ہے، یعنی نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے پرندے پالے ہوئے تھے، چھپکلی گھس کے ان کے انڈوں کو چھیڑ دیتی ہے اور وہ پرندے جو ہیں نا اپنے وہ انڈے چھوڑ دیتے ہیں، تو انسان کے لیے نقصان دہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہ جب آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی پھونک مار رہی تھی، تو یہاں یہ حدیث اپنے ظاہر پہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے چھپکلیاں آگ بھڑکانے کے لیے پھونکے نہیں مارتی ہیں۔ اس حدیث کا کیا مفہوم ہے، اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس حدیث سے یہ بتانا مقصد ہے کہ چھپکلی انسان کی دوست نہیں ہے، انسان دشمن جانور ہے۔ تو اب ڈاکٹر جو کہتے ہیں اس میں کوئی زہر نہیں ہے، کاٹنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کاٹنے سے نقصان ہو، دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کاموں میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے وہ۔ تو آپ پرندے پالیں گے، وہاں چھپکلی تنگ کرے گی آپ کو، اور دوسری بات ویسے ہی اس سے گھن آتی ہے۔ بعض دفعہ کچن میں چھپکلیاں چھت پہ ہوتی ہیں، ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ چھت سے گری اور دودھ کی دیگچی میں ڈائریکٹ اندر، پتہ ہی نہیں چلا گھر والوں کو اس کے اندر چھپکلی ہے، دودھ پکا کے پی گئے وہ، استغفر اللہ، بولتے ہوئے گھن آ رہی ہے۔ تو ایک ایسا جانور ہے جس سے گھن آتی ہے انسان کو، اور افسوس اس پر ہوتا ہے آج ہمارے مسلمان چھپکلیوں کے بزنس کر رہے ہیں۔ تو گورا تو بھائی اس کا تو کوئی دین و مذہب نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے گا، آپ تو انسان کے بچے بنو یار۔ یہ والی نسل کی چھپکلی، فلانی نسل کی چھپکلی، میرے پاس فون آتے ہیں تاجروں کے، حضرت ایک اسپیشل نسل کی چھپکلی آئی ہے، میں اس کا بزنس کر رہا ہوں، بہت نایاب نسل ہے۔ ابے تو کچھ اور کر لے یار، چوہے اور چھپکلی اور سانپ بچھو یہ کوئی انسانوں کے کام نہیں ہے۔ بچھو میں تو پھر بھی میڈیکلی اس کے زہر کے لیے پال سکتے ہیں آپ، کیونکہ اس کے زہر سے دوائیں بنتی ہیں، حکیم بھی بناتے ہیں، ڈاکٹر بھی بناتے ہیں۔ تو کوئی انسان کے فائدے کی چیز ہو، جیسے سانپ کا زہر کسی دوا میں ڈالنا ہے تو اس کے لیے سانپ پالے میں فارمنگ کی ہوئی ہے، وہ ایک ضرورت ہے۔ نارملی شوقیہ یہ چیزیں نہیں پال سکتے، شوقیہ آپ صرف حلال جانور پالیں۔ اور کتا جس نے پالا، حدیث میں آتا ہے روزانہ 1 قیرات اس کے اجر میں کم ہوگا، بلا وجہ کتا، ہاں شکاری کتا ٹھیک ہے۔ تو اب اس اصول کے تحت بلی کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ میں نے جو اصول بیان کیا نا کہ بلا وجہ جانور کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں وہ جانور جو آپ کے لیے نقصان دہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب میں وہ حدیث کی تشریح مکمل کر دوں، نبی نے فرمایا کہ چھپکلی جس نے 1 وار میں ماری 100 نیکیاں، اور جتنی وار میں مارے گا نیکیاں کم۔ وجہ اس کی ہے تاکہ چھپکلی کو مارنا ہے لیکن کم سے کم تکلیف۔ آپ نے کچومڑی بنا دیا اس کا، 1 وار کا مطلب 1 دفعہ چپل سے اس کو چپکا دیا، ٹک مر جائے گی 1 سیکنڈ کے اندر، 1 سیکنڈ میں جان نکل جائے گی اس کی، تو تکلیف کم سے کم ہوگی۔
اور آپ اناڑیوں کی طرح جیسے بچے چھپکلیاں مارتے ہیں اناڑیوں کی طرح مارے چلے جا رہے ہو، اس میں جانور کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا اصول بیان کیا کہ جانور اگر آپ کو نقصان، پہلی یعنی 3 اصول ہمیں پتہ چل گئے اس سے. بلا وجہ کسی بھی جانور کو اذیت نہ دی جائے، نہ قتل کیا جائے نہ مارا جائے. نمبر 2، کوئی جانور نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کو مارنا جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، ثواب ہے. تیسری بات، مارا جب جائے گا تو اس طریقے سے مارا جائے گا کہ جانور کو کم سے کم نقصان ہو، یعنی کم سے کم تکلیف ہو. ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ کم سے کم تکلیف ہو. جیسے چھپکلی کی مثال میں ایک وار میں مارنے کا حکم ہے، تو اب یہی اصول بلی پہ بھی منطبق ہوتا ہے. اگر یہ بلی جو ہے آپ کو تنگ کر رہی ہے، آپ کی مرغیاں چوری کر رہی ہے، اور کیا کیا، مجھے سوال ہی بھول گیا کیا کیا چوری کر رہی تھی، ہاں خرگوش کھا جاتی ہے، تو ظاہر ہے یہ آپ نے بلی کے لیے تو نہیں پالی نا، یہ ساری چیزیں اپنے لیے پالی ہے. تو ایسی صورت میں پھر آپ بلی کو کھا جائیں، یعنی کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ کھا جائیں، مار دیں آپ اس کو، لیکن مارنے کا طریقہ ایسا اختیار کریں جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو. تو ایسا طریقہ اختیار کریں، اس کو قتل کر سکتے ہیں. کوئی چھرے والی گن بھی اگر سر پہ مار دی جائے نا، فوراً مر جاتی ہے بلی اس سے. تو یا یہ بھی پاسبل نہ ہو تو پہلی بات تو یہ دور پھینکائیں کہیں اس کو، گھر سے بہت زیادہ دور. لیکن میرا تجربہ ہے کہ بلیوں کو آپ کہیں بھی دور ڈال کر آئیں نا، وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتی ہے. تو کسی بھی طریقے سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں. بہت اگر وہ کچھ نہ ہو تو پھر زہر کو جو ہے نا گوشت میں ملا کے دے دیا جائے تو اس سے بھی وہ مر جاتی ہے وہ. فی الحال تو کتوں کو گورنمنٹ کو چاہیے کنٹرول کرے، بہت سے لوگ لنگڑے ہو چکے ہیں کراچی میں کتوں کی وجہ سے. ان کی فکر کریں، ان کو کسی طرح ان کی نسل کو کم کریں. محمد ابراہیم کہتے ہیں سعودی عرب میں منڈی بہاؤالدین کا رہنے والا ہوں، مجھ سے تقریباً 5 سال کی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اب کیسے پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ سے پہلے تو توبہ استغفار کریں. کبیرہ 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 اکبر الکبائر گناہ آپ سے ہوا ہے، کیونکہ اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. یعنی انسانی حقوق میں قتل سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، اور اللہ کے حقوق میں توحید کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. تو 5 سال آپ نے نماز نہیں پڑھی، پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے توبہ کریں، اور کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اس کے بعد اب آپ شروع کر دیں، جب بھی فجر کی 2 رکعتیں پڑھیں تو پرانی بھی ایک قضا کی نیت کر لیں. تو آپ ڈائری بنا لیں کہ ابھی 5 سال میں اتنی فجر کی قضا بنتی ہیں، اور جب بھی فجر پڑھیں 2 سنت سے پہلے 2 فرض پڑھ لیں آپ، اور یہ نیت کیا کریں میرے ذمے جتنی فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں میں. جب وہ ہو جائے گی، جب دوبارہ پڑھیں گے تو یہی نیت، میرے ذمے جتنی فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سب سے پہلی، کیونکہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو اب ختم ہو گئی نا، وہ ذمے میں باقی ہے نہیں. تو اس طرح سے 5 سال کی نمازیں جتنی بنتی ہیں وہ آپ ڈائری پہ لکھ لیں. تو ہر نماز کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں. سنتیں اس میں قضا ضروری نہیں ہے، بس فرض کی قضا کریں. تو 5 دن میں 5 دن کی نمازیں ہو جائیں گی آپ کی، تو اس طرح ہو جائے گی انشاءاللہ. حارث آفریدی پشاور سے، کیا شریعت امیر انسان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ مہنگے ترین برانڈز کے 50,000 یا 60,000 کے کوٹ پہنے؟ یہ اسراف اور فضول خرچی کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ نہیں جی، اسراف اور فضول خرچی ہر آدمی کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے. ایک آدمی کی تنخواہ ہی 60,000 ہے اور وہ 60,000 کا کوٹ پہن لے تو بے وقوف ہے، وہ اسراف میں داخل ہے، کیونکہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا رہا ہے. بھائی تو کوٹ کے بجائے دوسری چیزوں پہ خرچ کر لے، ضروری جو کھانے پینے کی، تعلیم ہے. لیکن ایک آدمی کی آمدن 60 لاکھ روپے ہے تو اس کے لیے 60,000 کی کیا ویلیو ہے؟ وہ برانڈ کی چیزیں خریدے گا، جو مختلف قسم کے برانڈ ہیں، تو وہ اس کے لیے یہ اسراف میں داخل نہیں ہے. تو ہر آدمی کا اسراف اور تبذیر وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. مالداروں کا مالداروں کے حساب سے ہوتا ہے. ہاں 60 لاکھ والا آدمی جس کی ماہانہ آمدن 60 لاکھ ہے، وہ 60,000 کا کوٹ نہیں پہن رہا بلکہ وہ 50 روپے والا کوٹ پہن رہا ہے، تو اس میں تو اس کو کنجوس کہا جائے گا. تو برانڈ، ہاں یہ برانڈ کی چیزیں پہننا صرف شو مارنے کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. آج کل مالداروں میں شو مارنے کا عنصر ہے. وہی چیز سستی میں اچھی مل رہی ہے صرف برانڈ کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ جی اتنی زبردست چیز پہن کے گھوم رہا ہے، تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ دکھلاوے میں آتا ہے. لیکن اگر سہولت کے لیے اور تاکہ میں دیکھنے میں اچھا لگوں، ایک زینت پیدا ہو، برانڈ کی کوالٹی ایسی ہے کہ وہ بڑی اٹریکٹیو ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے انسان، پھر ٹھیک ہے. مالدار کو اللہ نے پیسہ دیا اس لیے کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، غریب کو اللہ نے کہا ہے کہ صبر کرے.
اور آخرت میں دونوں کا، یہ دنیا میں دونوں کا امتحان ہے. کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے, کسی سے اللہ لے کے آزماتا ہے. اب غریب کہہ سکتا ہے اللہ مجھے بھی دے کے ہی آزما لیتا تو اچھا نہیں تھا. تو بھائی شکر کرو اللہ نے آپ کو نہیں دیا. یہ آزمائش ہلکی ہے. جس کو اللہ دے کے آزماتا ہے نا, پیسہ دے کے, وہ آزمائش زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اس میں بگڑنے کا اندیشہ بہت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مالداروں کو بگڑ گئے, ان کے دماغی توازن خراب ہو گیا, وہ ہر وقت جو ہے نا وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو نیچا دکھاتے رہتے ہیں. قارون بگڑ گیا تھا جب پیسہ آیا, فرعون کے پاس پیسہ دولت آئی, وہ بگڑ گیا. تو دولت آنے کے بعد سدھرے ہوئے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے, بگڑے ہوئے بہت زیادہ ملیں گے. تو غریب کو چاہیے پیسہ کمانے کی کوشش کرے, پھر بھی نہیں ملتا اس کو پیسہ تو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے اور صبر کرے, کیونکہ اللہ نے صابرین کے لیے بھی جنت رکھی ہے اور شاکرین کے لیے بھی جنت رکھی ہے. تو جو شکر کرے گا اس کو بھی جنت ملے گی, صبر کرے گا اس کو بھی. ہاں, مالدار آدمی کے لیے شکر کرنا ہوتا بڑا مشکل ہے, کیونکہ پیسہ جب آتا ہے تو عیاشی بھی آتی ہے اور تکبر بھی آتا ہے. تو شکر کی توفیق بہت اوپر سے کہہ دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے, لیکن اسٹائل اور ان کی جو حرکتیں ہیں نا وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس کی کھوپڑی اوپر سے آؤٹ ہو گئی ہے اور اتنی خراب ہو گئی ہے کھوپڑی کہ اب یہ ریپیئر نہیں ہو سکتا. اس بندے کو اب کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. اچھا بھائی, امیر فرزند, یہاں کافی حنبلی لوگ ہیں. کویت سے پوچھتے ہیں, یہاں کافی حنبلی لوگ ہیں, یہاں کافی حنبلی ہیں. امام صاحب جمعہ کی فرض نماز کی دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور پھر رکوع میں نہیں جاتے بلکہ سیدھا سجدے میں جاتے ہیں. کیسے نماز ہو جاتی ہے؟ جمعہ میں نہیں کرتے ہوں گے, فجر میں کرتے ہوں گے. وہ شافعی لوگ ہیں کویت میں نا, حنبلی ہیں لیکن شافعی بھی ہیں. تو شوافع جو ہے نا, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو فالو کرتے ہیں, وہ فجر میں قنوت پڑھتے ہیں پورا سال. تو وہ فجر کی دوسری رکعت میں کیا کرتے ہیں, رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں, پھر رکوع میں جاتے ہیں. تو آپ نماز پڑھ لیں ان کے پیچھے, تو جب وہ دعا مانگ رہے ہیں تو آپ بھی دعا مانگ لیں, اس میں کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جمعے میں ایسا کوئی نہیں کرتا. بہرحال اگر جمعے کی نماز میں بھی کر لیں گے تو ہمارے نزدیک یہ خلاف سنت تو ہے, لیکن نماز اس سے ہو جاتی ہے. عبید صاحب دہلی سے, کیا غسل کے دوران زخم سے خون آ جائے تو نئے سرے سے غسل کرنا ہوگا یا اسے جاری رکھا جائے؟ نئے سرے سے غسل نہیں کرنا ہوگا, اسی غسل کو کمپلیٹ کر لیں. البتہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا, تو جب تک خون نکل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے. جب خون رکے گا تو وضو کر کے نماز پڑھیں, پورا غسل دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا. یہاں اہل حدیث لوگ سنگل تکبیر بولتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ ہم نماز پڑھاتے ہیں تو سنگل تکبیر بول دیتے ہیں, ایسے میں نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں, حدیث میں دونوں ثابت ہیں, سنگل بھی ڈبل بھی. احناف جو ہے وہ ڈبل تکبیر کو فالو کرتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے, اور شافعی اور حنبلی لوگ جو ہیں وہ سنگل تکبیر جب اقامت پڑھتے ہیں نا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. احناف نے اس کو فالو کیا ہے, صحیح حدیث میں ہے یہ, کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے. اور جو شافعی اور حنبلی لوگ ہیں وہ والی حدیثوں کو فالو کرتے ہیں جس میں سنگل ہے, جس میں آتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, ایک دفعہ ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہے, جائز دونوں طریقے ہیں. افضل ہمارے نزدیک وہی ہے کہ دہرایا جائے تاکہ اس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس حدیث کو ہم نے ترجیح دی ہے. باقی دونوں طرح سے جائز ہے, نماز ہو جائے گی. احمد صاحب سڈنی آسٹریلیا سے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے جب بھی امام اللہ اکبر کہے جیسے رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے, تو کیا نمازی کو بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے؟ جی کہنا چاہیے جناب احمد صاحب. سڈنی میں کیا لوگ نہیں کہتے؟ کراچی سے کسی خاتون نے پوچھا ہے, میں شرعی پردہ کرتی ہوں, میری بات پکی ہو گئی ہے, ہم نے لڑکے والوں کو بھی بتایا ہے کہ میں پردہ کرتی ہوں, لیکن اس کے باوجود لڑکے کی امی اپنے دوسرے بیٹوں کو بلا کر میری پکچرز کھنچوا رہی ہیں. میں اس پر اعتراض کرنا چاہتی ہوں, لیکن میرے والدین کہہ رہے ہیں کہ اچھے رشتے بہت مشکل سے ملتے ہیں, تم ابھی کچھ مت بولو. اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں. اللہ معاف فرمائے, ساسوں میں آج کل غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے. جب ایک لڑکی پردہ کر رہی ہے تو کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو بلا کے اس کو دکھا رہی ہو, اس کی تصویریں دکھا رہی ہو, وہ ناپسند کرتی ہے. تو اللہ ہدایت دیں. بہت سی ساسوں نے تو بہوؤں کو زبردستی بے پردگی پر مجبور کیا ہے, تو غلط کر رہی ہیں یہ خاتون, بہت ہی بری حرکت ہے.
باقی ایسی جگہ رشتہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو اپنے والدین سے پوچھیں، کیونکہ ایسا نہ ہو انکار کریں یہ بھی جائے. تو بندہ اگر اچھا ہے، لڑکا اچھا ہے، تو میرا خیال ہے کر لینی چاہیے. بعد میں کوشش کریں پردے کو کنٹرول کرنے کی، پردے پہ آنے کی. تو یہ باقی بہت ہی نیچ حرکت ہے. اللہ ہدایت دے. ساس اور غصے ہو جائیں گی میرے بارے میں پوچھ لیا. آپ کے بارے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں کسی اور ساس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. بیرون ملک کسی نے پوچھا ہے بیرون ملک سے کسی نے پوچھا ہے کیا عالم بننے کے لیے والدین کی اجازت کے بغیر دوسرے ملک جانا جائز ہے؟ دیکھیں، والدین کی اجازت کے بغیر تجارتی سفر بھی جائز ہے، تعلیمی سفر بھی جائز ہے، عالم بننے کے لیے جانا بھی جائز ہے، بشرطے کہ والدین کو نقصان نہ ہو. مثال کے طور پر آپ اکلوتے بیٹے ہیں، آپ چلے گئے تو پیچھے کمانے والا، ان کی کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے، پھر جائز نہیں ہے. لیکن ماں باپ کے اور بھی بیٹے ہیں جو کیئر کر سکتے ہیں، تو پھر شریعت نے انسان کو حق دیا ہے کہ وہ سفر کر سکتا ہے ترقی کے لیے، علم کے لیے. البتہ پہلی کوشش یہی کریں، محبت سے ان کو منائیں. آپ مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو بہتر یہی ہے کہ والدین کی اطاعت کر لیں، یہیں عالم بن لیں. بیرون ملک کیوں جا رہے ہیں آپ؟ ثواب ملے گا ماں باپ کی اطاعت کا. لیکن بہرحال جائز ہے. تو پھر چلے بھی جاتے ہیں تو ان کو فون کر کے ان کی خیریت پوچھتے رہا کریں. کچھ ٹائم کے بعد چکر لگا کے والدین سے ملتے رہا کریں. ایسا نہ ہو کہ لوگ جاتے ہیں بیرون ملک تو بس چلے ہی گئے، 10 سال ہو جاتے ہیں ماں باپ کو بیچاروں کو اپنے بچوں کی شکل دیکھے ہوئے. تو یہ بہت